انجمن اسلامیہ کرنول کا نام کون نہیں جانتا؟ اسلامیہ عربک ڈگری کالج، عمر ایلیمنٹری اور عمر عربک ہائی اسکول، ڈاکٹر عبدالحق یونانی میڈیکل کالج اور دیگر تعلیمی ادارے اس انجمن اسلامیہ کے تحت چل رہے ہیں۔ یہ انجمن اسلامیہ کیسے بنا، کیوں بنا، یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا پیر ٹائمز نیوز یوٹیوب چینل اور یہ ہے انجمن اسلامیہ کی انویسٹیگیٹڈ اسپیشل سٹوری۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنے کے لیے آتے تھے ایک مولانا شہر کرنول کو، تو مقامیوں نے ان سے اصرار کیا کہ وہ ایک مدرسہ قائم کرے تاکہ وہ روزانہ ان سے دینی معلومات کر سکے۔ تو انہوں نے سن 1895 میں شہر کرنول میں ایک عربک اور دینیات کی تعلیمات کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا، اور وہ شخص کا نام ہے مرحوم مولانا سلطان احمد صاحب راولپنڈی۔ انہوں نے اس مدرسے کو قائم کیا۔ شہر کے کچھ مسلم تاجروں نے مل کر اس مدرسے کو کچھ روپیے ڈونیٹ کیا تاکہ یہاں ایک شاندار مدرسہ قائم ہو، جس سے شہر کرنول کے علاوہ دیگر جگہوں کے مسلمان بچوں کو دینیات کے ساتھ ساتھ عربی بھی پڑھایا جائے۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ بھی سن 1866 میں شروع ہوا تھا۔ مرحوم مولانا سلطان احمد صاحب راولپنڈی کی یہ کوشش تھی کہ شہر کرنول کا مدرسہ بھی دارالعلوم دیوبند جیسا ہی بنے۔ وقت گزرتا چلا، ان کی تڑپ اور بڑھتی چلی کہ مدرسے کو ایک عالم کی ضرورت تھی۔ انہوں نے ضلع بلہاری کے شمس العلماء مولانا الحاج محمد عمر صاحب جو درس قرآن دیتے تھے ضلع بلہاری کے ہریال کے ایک قریے میں، ان سے انہوں نے ادباً گزارش کی کہ وہ اپنے خدمات شہر کرنول کے مدرسے میں انجام دے تاکہ شہر کرنول کے مسلمانوں کو یہ فیض حاصل ہو۔ مولانا سلطان احمد صاحب کی بات کو شمس العلماء مولانا الحاج محمد عمر صاحب نے مان کر اس مدرسے کو اپنے چارج میں لیا اور تعلیمی میدان میں اپنی خدمات شروع کر دیے۔ اس شہر کرنول میں علم کی روشنی اسی مدرسے کے ذریعے پھیلائی گئی۔ انہوں نے اپنا سارا تجربہ علم کو پھیلانے میں ہی لگا دیا۔ مدرسہ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ فرسٹ گریٹ وار میں فائنانشیل کرائسس کی وجہ سے ملک کے سارے حالات تھپ پڑ چکے تھے، جس میں شہر کرنول کا یہ مدرسہ بھی لپیٹے میں آ گیا تھا۔ تب مولانا نے مرحوم سی عبدالحکیم صاحب، کانٹریکٹر عمر صاحب، حاجی غلام حسین صاحب اور کئی تاجروں سے اس مدرسے کے لیے مدد طلب کی، تو انہوں نے فوری اس مدرسے کو اپنے طور پر مالی امداد کیا اور اس مدرسے کو پھر سے قائم کرنے میں ساتھ دیا۔ جیسے جیسے مدرسہ ڈیولپ ہو رہا تھا، مسلمان اپنے طور پر اس مدرسے کو مضبوطی دینے کے ارادے سے اپنے مال میں سے کچھ حصہ اس مدرسے کو دینا شروع کیا۔ تو مولانا عمر صاحب نے وہ پیسے اپنے نام نہیں بلکہ انہوں نے سن 1922-23 کے درمیان ایک سوسائٹی قائم کی جس کا نام تھا انجمن اسلامیہ۔ انہوں نے جتنے بھی زمین جائیداد اور نقد یا پھر اناج جو بھی مدرسے کو مالی رقم مل جاتی تھی، انہوں نے سیدھے انجمن اسلامیہ کے نام کر دیا تاکہ امانت میں کسی بھی طرح کی خیانت نہ ہو۔ اب کہانی یہاں پھر ایک موڑ لینے جا رہی ہے۔ مولانا عمر صاحب کے بیٹے نے بھی اسی شہر کرنول کے میونسپل ہائی اسکول میں اور اسلامیہ عربک ڈگری کالج میں انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کر کے ہائر اسٹڈیز کے لیے مولانا عمر صاحب اور ان کے بیٹے دونوں مل کر مدراس کی ایک بڑی یونیورسٹی جس کا نام تھا پریسیڈنسی یونیورسٹی میں ہائر اسٹڈیز کے لیے گئے ایڈمیشن کے لیے۔ وہاں پر انہیں بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا، اس وجہ سے کہ وہ صرف شہزادوں اور امیروں کے لیے یونیورسٹی بنی تھی، نہ ہی غریبوں کے لیے۔ ایڈمیشن نہیں ملنے پر کلرک نے انہیں بے عزتی کر کر کالج سے باہر کر دیا۔ مایوسی کے ساتھ واپس آ رہے تھے دونوں والد اور فرزند۔ اللہ کی مدد انہیں ملی۔ ایک عبدالسبحانی نامی شخص نے ان دونوں کو دیکھ کر یہاں آنے کی وجہ جانی، تو انہوں نے قصہ سنایا اور کہا کہ معیاری تعلیم کے لیے ایڈمیشنز کے لیے آئے تھے، مگر اس کالج میں میرے لڑکے کو ایڈمیشنز نہیں ملا، ایسا عمر صاحب نے کہا۔ سبحانی صاحب نے فوراً جبکہ محمدین کالج مدراس میں ڈاکٹر عبدالحق صاحب کو ایڈمیشن دلوایا
انہوں نے محنت سے ڈگریز حاصل کی اور لندن کے آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی انہوں نے داخلہ لیا اور وہاں سے بھی کئی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی، اور اس کے بعد وہ ہندوستان لوٹے اور مدراس کے اندر جہاں پر انہیں سیٹ نہیں دی گئی تھی پڑھنے کے لیے، اسی پریسیڈنشل یونیورسٹی میں انہیں پرنسپل کا جاب سے نوازا گیا تاکہ وہ اپنی پڑھائی اس یونیورسٹی کے بچوں کو پڑھائے۔ ناظرین، انہیں پڑھنے کے لیے ایڈمیشن نہیں دیا گیا، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، سیدھے گئے، محنت سے اپنی پڑھائی پڑھی اور جہاں ان کی بے عزتی ہوئی تھی وہیں پر انہوں نے عزت حاصل کی۔ ڈاکٹر عبدالحق صاحب تعلیمی میدان میں شہر کرنول سے لے کر لندن تک کے سفر میں انہوں نے کئی جگہوں پر انگلش میڈیم کے ڈیولپمنٹس کو دیکھ شہر کرنول میں بھی ایک ڈگری کالج کو قائم کرنے کا ارادہ کر لیا، اور فوراً انہوں نے جا کر گورنمنٹ آف حیدرآباد کے 7ویں نظام آصف جاہی میر عثمان علی خان صاحب سے تذکرہ کیا شہر کرنول میں ایک کالج ڈالنے کے لیے، تو فوراً انہوں نے 2 لاکھ روپے ڈونیشن دیا، اور ڈاکٹر عبدالحق صاحب نے اس کالج کا نام رکھا عثمانیہ کالج، جو رائل سیما ریجن میں پہلی ڈگری کالج تھی جب کے زمانے میں۔ ایسے ایک مدرسے سے شروع ہوا انجمن اسلامیہ، جو کئی تکلیفوں سے گزرتے ہوئے کئی نیک دل والوں کی امید اس مقصد سے کہ شہر کرنول کے اور سراؤنڈنگز کے مسلم بچے ایڈوکیشن لائن میں ڈیولپمنٹ کرنے کی، چاہے وہ دینی ایڈوکیشن ہو یا پھر دنیاوی ایڈوکیشن لائن۔ آج انجمن اسلامیہ کے تعلیمی ادارے اتنے تعلیمی ادارے بنے جیسے کہ عمر عربک ایلیمنٹری اسکول، عمر عربک ہائی اسکول، اسلامی عربک ڈگری کالج، ڈاکٹر عبدالحق یونانی میڈیکل کالج، عثمانیہ کالج اور کئی دیگر انسٹیٹیوشنز انجمن اسلامیہ کے تحت ہی قائم ہوئے، اور ایسے ان اداروں کو قائم کرنے میں کئی مسلمانوں نے اپنی جائیدادوں میں سے کچھ حصہ وقف کیا، جو آج کئی کروڑوں کی جائیداد کا وارث ہے انجمن اسلامیہ۔ اور تب سے ہی انجمن اسلامیہ کی کمیٹی بنی جس میں کئی دانشوران اور بڑے بڑے بزنس مین تھے، اور اس انجمن اسلامیہ کے تعلیمی اداروں کے ڈیولپمنٹس اور اس کی جائیداد کی حفاظت ہی اہم مقصد رکھ کر کام کرتی تھی یہ انجمن اسلامیہ کی کمیٹی۔ ناظرین، اگر انجمن اسلامیہ کی جائیداد کی اگر بات کرے تو انجمن اسلامیہ کو شہر کرنول میں اس کے تقریباً 20 شاپس، اور وہی حیدرآباد میں 12 شاپس، پدوپیٹ چنئی تمل ناڈو میں ایک گھر اور ایک اوپن لینڈ ہے، اور اس انجمن اسلامیہ کی کھیتی باڑی کے یعنی ایگریکلچر لینڈ ہے 85 ایکڑ، اور شہر کرنول میں بدوار پیٹ میں ایک 46 سینٹ جگہ ہے جو قبضے میں ہے، اور وہی شہر حیدرآباد میں بھی ایک 3 ایکڑ کی زمین ہے، وہ بھی قبضے میں ہے، اور پدو پیٹ جو چنئی کے اندر جو خالی زمین ہے وہ بھی قبضہ ہونے کو تیار ہے، مگر حال ہی حال میں اسے قبضہ ہوتے ہوئے بچایا۔ ناظرین، ایسے اس ادارے کے زمین کو بچانے کی ذمہ داری صرف کمیٹی پر نہیں بلکہ ہم جیسے ذمہ داروں پر بھی رہتی ہے۔ بدلتے وقت، بدلتے قانون اور بدلتے انسان کی سوچ، کچھ کمیٹی کے ممبرز کی لاپرواہ رسوخ عوام کے ساتھ، اس پر عوام کا انفرادی نا اتفاقیاں ان کمیٹی ممبرز کے درمیان انجمن اسلامیہ لپیٹے میں آنا شروع ہو گئی تھی۔ ایسے ہی کچھ سوال تھے عوام کے انجمن اسلامیہ کی کمیٹی کے ممبرز کے ساتھ، جس پر اس وقت کے کمیٹی کے بعض ممبروں نے انہیں صحیح طریقے سے جواب نہ دینے پر دونوں کے بیچ نا اتفاقیاں انفرادی طور پر بڑھی، جس کے چلتے انجمن اسلامیہ جیسے اداروں پر انہوں نے جا کر شکایت کی ریاست آندھرا پردیش کے وقف بورڈ کو، اور بورڈ بھی طاق میں تھی اس ادارے میں گھسنے کی۔ اسی شکایت پر نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل ایشو پکڑ کر سارے انجمن اسلامیہ کو اپنے ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لے لیا اے پی اسٹیٹ وقف بورڈ نے۔ یہیں سے شروع ہوا انجمن اسلامیہ کا زوال۔ جیسے ہی اے پی اسٹیٹ وقف بورڈ نے انجمن اسلامیہ کو ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لے لیا اور موجودہ کمیٹی کو 2014 میں بھی برخاست کر دیا تھا اور ایک نئی کمیٹی بنانے کا فیصلہ لیا، مگر موجودہ کمیٹی انجمن اسلامیہ نے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کورٹ نے درمیانی فیصلہ سنایا
کہ انجمن اسلامیہ کو ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے ایڈمنسٹریشن پاورز کو جاری رکھتے ہوئے اس کے جو فائنینشیل پاورز ہے وہ اے پی اسٹیٹ وقف بورڈ کو دیکھنے کو کہا. یعنی انجمن اسلامیہ کے ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے سیلریز کو یا جتنے بھی خرچے سوئی سے لے کر سوا تک اور چاک پیس سے لے کر بورڈ ان ایڈڈ سٹاف کی سیلریز بڑھانا یا گھٹانا وہ پورا اے پی اسٹیٹ وقف بورڈ کے ہاتھوں میں کئی برسوں سے ہے, جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. بدلتے وقت, بدلتے حالات اور بدلتے حکومتوں کو دیکھ ڈاکٹر عبدالحق یونانی میڈیکل کالج بھی لپیٹے میں آ گئی. ہر مہینے کئی لاکھوں کی دوائیں فری تقسیم کی جاتی تھی یونانی میڈیسنز مریضوں کے لیے. جو لاکھوں میں تھی وہ اب مہینوں میں ہزاروں میں آ گئی ہے, کیونکہ انجمن اسلامیہ کے پاس فائنینشیل پاورز نہیں ہے. ناظرین, ایڈمیشنز کے تعلق سے پہلے بمسٹ رکھا گیا تھا, ایگزام رکھا گیا تھا جس سے پورے سیٹس فل اپ ہوتے تھے, لیکن اب نیٹ جو سینٹرل گورنمنٹ سے جو آیا ہے وہ نیٹ رہنے پر کئی ایڈمیشنز جو ہے آ کر چلے جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I, Dr. Javed Rashid, President of the Anjuman Islamia since almost 12 years now, who wants to make a few things very clear. A few people and some organizations in Kurnool are sending messages through WhatsApp, videos and other electronic media about Anjuman Islamia Kurnool. The allegations made out in the media are unfounded and magnified due to lack of knowledge and proper understanding of the subject matter. They are indulging in mudslinging and unnecessary and unwarranted comments to blame the Anjuman and its management. Let me clear the image to clear this misunderstanding. The Anjuman Islamia Kurnool was registered under Society Act in 1923. The society has passed 1 century, alhamdulillah, in serving the cause of the poor and the downtrodden, and will continue to do so to the best of their ability. The Anjuman Islamia is following the footsteps of the founder Shamsul Ulma Maulana Muhammad Umar Sahib and his subsequent family members, and ours is the 4th generation to continue this legacy forward in their holy mission of educating the illiterate and poor people who cannot afford to go out and spend on their education. It is to fulfill the dreams of the founder and their family members to provide free education to needy persons of Kurnool. The institutions under the Anjuman and Dr. Abdullah Yunani Medical College are under the control of the State Waqf Board. The salaries and the financial matters are under the control of the Waqf Board. The Anjuman has only administrative control. There are no financial powers to the Anjuman. The video clips raised about the properties of Anjuman at Kurnool, Chennai and Hyderabad, they are under the control of the Waqf Board. Regarding Dr. Abdullah Yunani Medical College, the aided staff are paid by the government. The unaided staff are paid by the Anjuman members through their own sources with a lot of difficulty. The income of Dr. Abdullah Yunani Medical College is far below the required and expected lines due to several schemes of the government like Arogyashri and mushroom clinics around this locality. The Dr. Abdullah Yunani Medical College provides free medicine to the outpatients every day. This is a Unani teaching college without ICU and other modern facilities, and the treatment is purely Unani. The various courses and institutions are run like Umar Arabic Elementary School, Umar Arabic High School, Islamia Arabic Degree College, Dr. Abdullah Yunani Medical College and Hospital, Hifz section, Nazira section, etc. Recently, this academic year, Maulvi course called Alim course is introduced. These students of the Alim course will be doing simultaneously Hifz and Alim course. All these courses are non-profitable and the institutions are purely charitable. In the light of the above statement, any competent or responsible person can write to us for any doubt. Allah Hafiz. میں عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ سننے میں آ رہا ہے کہ ہماری کالج میں بات صحیح ہے کہ ایڈمیشنز کم ہیں، نہیں ہو رہے نہیں ہیں، لیکن ہر سال ہماری کالج میں ایڈمیشن ہو رہے ہیں، ہر سال. لیکن لاسٹ ایک سال جو ہے لاسٹ ایئر میں تھوڑے بہت کم ایڈمیشن ہوئے، مطلب جو ہے 17 ایڈمیشن ہوئے ہیں. اس کا سبب جو ہوتا ہے وہ یہ ہمارے جو بھی بچے اسٹوڈنٹس ہیں وہ نیٹ سے آ رہے ہیں. اب اس سے قبل ہمارے جو ایگزام ہوتے تھے بم سیٹ ایگزام ہوتا تھا، جس کی وجہ سے بم سیٹ سے لوگ آتے تھے. بی یو ایم ایس انٹرنس ٹیسٹ، اس جو ہے ٹیسٹ کے ذریعے سے جو ہے آ رہے تھے. تمام بچے جو ہے پورے بچے فل اپ ہو رہے تھے. اب نیٹ کی وجہ سے آ رہے ہیں، اور خاص کر یہ سینٹرل اسکیم ہے، سینٹرل سے آ رہے ہیں. اور یہ سینٹرل یہ جو نیٹ ہے اس میں جو ہے جو بھی آنے کے بعد الاٹمنٹ ہونے کے بعد میں جب اردو معلوم ہو رہا ہے تو جو یہ لوگ جو ہے پیچھے ہٹ کے چلے جا رہے ہیں. نمبر ایک. دوسری چیز، لاسٹ ٹائم جو کم ہوئے تھے وہ جو ہے بالکل قریب نیٹ کے قریب تھا. نیکسٹ 2 منتھس میں جو ہے پھر نیٹ کا ایگزام ہو رہا تھا. بچے جب بھی الاٹمنٹ لے کے آئے ہیں یہاں پہ سوچے کہ ارے بھائی اس سے جو ہے اچھا سا جو ہے ایم بی بی ایس ہم کر سکتے ہیں نیکسٹ ایگزام لے کے بول کے یہ نیت سے جو ہے لاسٹ ایئر ایک ہی ہمارے کو کم آیا، ورنہ ہر سال جو ہے ہمارے سیٹ جو ہے فل ہوتے ہوئے آتے ہیں. یہ جو ہے اس میں سیٹس فل ہونے کا جو ہے 3 ہے. ایک جو ہے آل انڈیا کوٹا ہے، دوسرا جو ہے اسٹیٹ کوٹا ہے، اور تیسرا ادرس میں آتا ہے. اسی لیے ہمارے اسٹیٹ کوٹا میں ہم کو 42 سیٹس رہتے ہیں. اس میں لاسٹ ٹائم ایک ہی ہمارے کو کم ہوئے ہیں، ورنہ جو ہے ہمارے پاس آتے ہوئے آتے ہیں. نمبر ایک. دوسری چیز یہ ہے کہ لاسٹ ایئر سے جو ایڈمیشنز ہوتے ہیں اس میں سینٹرل کونسل آف انڈین سسٹم آف میڈیسن جو CCIM ہے، اب وہ جو ہے NCISM بنا ہے، اور انہوں نے ایک یہ قائد عائد کیا ہے کہ اردو سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ پہلے نہیں ہے بلکہ بعد میں بھی ہم جو ہے اردو لے کر فرسٹ ایئر میں اردو سیکھنے کے بعد ہی بچہ جو ہے ایگزام دے سکتا ہے اور جو ہے کنٹینیو کر سکتا ہے. بلکہ یہ جو رکھنے کی وجہ سے ہمارے کو جو ہے بعض لوگاں جو ہے یہ سیٹس میں بھی کمی آئی ہے. تو اور ایک بات آپ سے واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری کالج کے اندر جو تھیوری جو چل رہی ہے، تھیوری کلاسز جو چل رہے ہیں وہ الحمدللہ ہمارے پاس بہت اچھے کلاسز چل رہے ہیں، ایز ویل ایز پریکٹیکل آلسو. پریکٹیکل بھی اتنے اچھے چل رہے ہیں کہ اناٹمی، فزیالوجی اور پیتھالوجی اور سبھی جو ہے پورے سبجیکٹ کے جو ہے پریکٹیکل بھی اچھے چل رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایک کمی ایک ہے کہ اساتذہ کی کمی ہے، اور یہ اساتذہ صرف اور صرف انیڈڈ ہونے کی وجہ سے ذرا ان کو دقت ہو رہا ہے. اور یہ انیڈڈ ہمارے اور مینجمنٹ وغیرہ کی کوئی یہ پرابلم یہ نہیں ہے، لیکن یہ اساتذہ کو گورنمنٹ جو ہے ابزارب نہیں کر پا رہی ہے. لہٰذا یہی سیلری میں ہمارے اساتذہ جوش و خروش کے ساتھ میں کلاسز لے رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے الحمدللہ ان لوگوں کو جلدی سے جلد کامیاب کرے، اور ان کے جو ہے صحت، اور میں ہر چیز سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ کو جو ہے دل و خروش سے جو کام کم پیسے کے باوجود بھی وہ لوگ جو ہے جوش و خروش سے کلاسز لے رہے ہیں، ہر چیز میں حصہ لے رہے ہیں، ہر ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہیں. ہماری کالج میں اور ہاسپٹل میں ہماری جو ہے جو فری یونانی میڈیسنز دیا جا رہا ہے مینجمنٹ کی طرف سے، وہ جو ہے بہت بےحد جو ہے فری دیا جا رہا ہے، اور اچھی طرح سے جو ہے کلاسز چل رہے ہیں اچھی طرح سے جو ہے. مگر البتہ یہ ہے اساتذہ کو ایڈ میں جو ہے نہیں لا سک رہے ہیں. دیٹ از گورنمنٹ پالیسی ہے. وہ جو بھی ہیں وہ گورنمنٹ ایڈ صرف اور صرف جو ہے 7 جنے ہیں ایڈ، دوسرے جو ہے انیڈڈ جو ہوتے ہیں بچے دورے انیڈڈ ہوا کرتے ہیں. اور اب ریزلٹس کی بات رہی، ریزلٹس کی اگر بات رہی تو 100% ریزلٹ ہے. آپ کبھی بھی آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ 100% ریزلٹ ہمارا آ رہا ہے. تاکہ جو یہ صرف اور صرف اس کا جو ہے تمام یہ ہوتا ہے اساتذہ کا یہ محنت کی وجہ سے جو ہے یہ ریزلٹ 100% جو ہے ہر سال آ رہا ہے. اب آ کر بھی جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ریزلٹ کتنا ہمارے پاس ہے. ناظرین، آپ نے سنا کہ کیسے انجمن اسلامیہ بنا، کس مقصد سے بنا، کیوں بنا، اور کون اس کو بنانے میں حصہ دار رہے، اور کون اس کو سنبھالنے میں حصہ دار رہے، اور کون اس کو بڑھانے میں حصہ دار رہے. آج انجمن اسلامیہ کے پاس فائنانشیل پاورز نہیں رہنے کی وجہ سے کئی غریب، یتیم، یسیر اور بے سہارا مسلمان بچوں کا مستقبل آج خطرے میں ہے. یہ کئی برسوں سے یہ اسٹیٹ وقف بورڈ اپنے ڈائریکٹ مینجمنٹ میں
لینے کی وجہ سے انجمن اسلامیہ کے تعلیمی اداروں کا حق کا پیسہ، کئی لاکھوں اور کروڑوں پیسہ ناحق کے آندھرا پردیش اسٹیٹ وقف بورڈ کو حق انتظامیہ کے تحت جا رہا ہے، جس کا سوال کوئی بھی نہیں اٹھا رہا ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کی حکومت سے عوام گزارش کر رہی ہے کہ جلد و جلد اس انجمن اسلامیہ کے فائنانشل پاورز کو انہیں لوٹا دے تاکہ غریب، یتیم، یسیر، بے سہارا، لاچار تعلیمی اداروں میں اپنا مستقبل بنا سکے۔ یہ غریب مسلمان بچے